بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے۔ تو چلیں جی اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں۔ تو آج ہم بنائیں گے آلو قیمہ۔ تو آلو میں نے ابھی پین نہیں کیے، لیکن یہ ہے قیمہ، باقی چیزیں میں نے ساری تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی آدھا کلو قیمہ، اور نمک لیا ہے حسب ذائقہ، اور زیرہ ہے، کالی مرچ کے دانے جو ہے وہ ہیں، اور یہاں پہ دال چینی کے 2 چھوٹے چھوٹے پیس ہیں، ہلدی ہے، اور کشمیری مرچ، ہری مرچوں اور کالی مرچوں کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ بنے گا۔ ٹماٹر 2 عدد پیاز، اور 2 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ۔ یہاں ان چیزوں سے یہاں پہ ہم بنائیں گے جی قیمہ آلو، اور بڑی سمپل چیزیں ہیں، اور دیکھیں دیسی طریقے سے گھر میں جو عام طریقہ ہے، کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم کیسے بنائیں گے، تو یہ سمپل طریقے سے بنے گا اور بڑا مزے کا بنے گا۔ تو چلیں جی، ہم نے ڈال دیا اپنے دیگچے میں، ہمارے پاس کڑاہی نہیں ہے تو جو بھی ہے اسی میں ہم پکائیں گے۔ تو یہاں پہ گرم تیل جو کر لیا میں نے، تو اس میں ڈالا جی 2 چھوٹے چھوٹے پیس جو تھے میں نے دال چینی کے اور زیرہ، اس کو کڑکڑا لیا، روسٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ڈال دیے جی یہ 2 پیاز کے میں نے چھوٹے سائز کے 2 پیاز تھے، وہ میں نے چاپ کر لیے بالکل۔ ان کو ہم نے صرف ہلکا سا روسٹ کرنا ہے، مطلب پیاز کو نرم کرنا ہے، ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا، نرم کرنا ہے۔ جب یہ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، 2 سے 3 منٹ میں یہ نرم ہو جائیں گے، تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جی لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ ابھی تو دیکھ رہی ہوں میں، ابھی اتنے روسٹ ہاں ہو گئے ہیں، تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ جائے گا جی لہسن اور ادرک کا پیسٹ جائے گا 2 چمچ، 1 چمچ لہسن کا پیسٹ اور 1 چمچ ادرک کا پیسٹ۔ تو ہم ان کو ڈال کے تو اتنا ان کو اب بھونیں گے اتنا کہ لہسن کی جو ہوتی ہے کچے پن کی اسمیل وہ ختم ہو جائے۔ ادرک کی تو اتنی اچھی لگتی ہے، لیکن لہسن کی کچے پن کی جو اسمیل ہے وہ نہیں اچھی لگتی۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ اب یہاں پہ پیاز لال یا براؤن یا ڈارک نہیں ہوں گے، کیونکہ لہسن اور ادرک گیا تو پھر یہ تینوں چیزیں صحیح طرح سے ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں میں نے ان کو تقریباً 5 سے 6 منٹ تک فرائی کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ جو 3 میں نے ٹماٹر جو تھے وہ میں نے کاٹ کے چھلکے اتار کے تو وہ رکھے ہوئے تھے، ان کو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ڈال کے تو ہم نے ان کو اب جو ہے نا تھوڑی دیر پانی ڈالیں گے۔ ہاں، ساتھ ہی میں نے وہ مسالے جو تھے نمک، ہلدی اور کشمیری مرچ اور کالی مرچ کے دانے، وہ ہم نے ڈال کے تھوڑا سا پانی ہے، یہ اسی برتن کو میں کھنگال کے تو وہ اس میں پانی ڈال دوں گی، تاکہ یہ پیاز اور پورا مسالہ جو ہے ٹماٹر کا، پیاز کا اور لہسن ادرک کا وہ اور بھی زیادہ پیسٹ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھیں جی، یہ تھوڑا سا پانی ہے، 2 سے 3 گھونٹ پانی ہے، تو ہم اس کو رکھ کے مکس کر کے تو ڈھکن دے کے میں پھر اس کو 5 سے 7 منٹ جو ہے چھوڑ دوں گی۔ آنچ جو ہے وہ ہائی ٹو میڈیم فلیم ہے اس کا۔ تو یہ دیکھیں کافی نرم ہو گیا۔ اب یہاں پہ آدھا کلو جو قیمہ ہے وہ میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مسالے کے ساتھ ہی، تاکہ جو ہے مسالہ الگ سے جل نہ جائے یا قیمہ الگ سے جل نہ جائے۔ ان کو مکس کر کے آپ نے تو یہاں پہ جو ہری مرچیں ہیں وہ بھی میں ان میں ساتھ ڈال دوں گی، کیونکہ اب قیمے نے اپنا پانی چھوڑنا ہے۔ باقی چیزیں تو فرائی ہو چکی ہیں، روسٹ ہو چکی ہیں، بن چکی ہیں، لیکن قیمہ جو ہے وہ ابھی کچا ہے تو اس نے ابھی پانی چھوڑنا ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا کروں گی میں، ہری مرچیں میں نے مکس کر دی، ویسے بھی مسالے کو میں نے مکس کر دیا، تو اب یہاں پہ میں اس کو تھوڑی دیر ڈھکن دے کے تو پھر 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ تک چھوڑ دوں گی، جتنی دیر میں کہ یہ قیمہ اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ یہ دیکھیں کافی پانی قیمے کے اندر تھا، حالانکہ وہ بہت خشک تھا، میں نے اس کو صاف کر کے اور چھننی میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر پانی تو تھا ہی۔ تو وہ دیکھیں جی، وہ
اب اس کو اچھی طرح خشک کر لوں گی میں۔ بالکل چربی نہیں تھی قیمے میں، بالکل صاف قیمہ تھا چربی کے بغیر۔ تو یہ دیکھیں پانی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ صرف جو ہے پانی ختم ہو چکا ہے، اور یہ گھی ہے جو کہ دیکھیں آپ کو اگر نزدیک سے میں دکھا سکوں، کیونکہ بھاپ ہوتی ہے تو ایک دم سے وہ کیم کے اوپر پڑتی ہے، کیمرے کے اوپر، اور وہ پھر دوبارہ سے وہ کیپچر نہیں ہو پاتا نا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں میں دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیں پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، اس میں کوئی پانی نہیں ہے، صرف آئل ہے، اور آئل میں اب تھوڑا ڈالتی ہوں، آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، میں بہت کم آئل میں چیزیں پکاتی ہوں، ویسے بھی زیتون کا تیل ہوتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، 2 پیاز تھے جو میڈیم سائز کے، وہ میں نے کاٹے ہوئے تھے ذرا کیوبس شیپ میں، تو ان کو میں نے اچھی طرح ڈال کے تو مکس کر دینا ہے، مکس کر دینا اس کو، یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیا کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں، تھمز اپ دے دیا کریں، تھمز اپ دے دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے جی میری ریسیپی آپ کو پسند بھی آتی ہے کہ نہیں، تو شیئر ضرور کیا کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ اب میں کیا کروں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی کہ آلو جو ہیں وہ دیکھنے ہیں میں نے کہ یہ زیادہ گل نہ جائیں، کیونکہ آلو میرے گھر میں ہر دفعہ نئے قسم کے آتے ہیں، تو آپ نے آلو چیک کر لینے ہیں کہ وہ نرم نہ ہو جائیں جلدی سے، تو یہ آپ پہ اپنے ہیں کہ وہ کس طرح کے آلو آپ کو ملتے ہیں، نرم یا سخت، تو میرے تو شکر ابھی تو ٹھیک ہیں۔ اب جو ایک چیز رہ گئی ہے جو اس کو اور بھی زیادہ مزے کی کر دے گی، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ ہے جی دہی، اور دہی کے میں 3 چمچ ڈالوں گی کھانے کے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا، اور یہ کہ آلو جو ایک دم سے ٹوٹ جاتے ہیں یا بکھر جاتے ہیں یا نرم ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، یہ آلو جو ہے وہ سخت ہی رہیں گے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ اسی طرح بنا کے دیکھیے گا، اور کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لگتا، صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو پریشر نہیں دیا، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، وہی جو 5 منٹ اس کو قیمے کو ڈال کے دیے تھے، پھر آلو ڈال کے 5 سے 10 منٹ دیے۔ اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا، وہ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی، تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تقریباً آدھا گلاس، کیونکہ اس کو میں نے تھوڑا نرم کرنا تھا، مسالے کو قیمے کو میں نے تھوڑا سا نرم کرنا تھا، بالکل خشک نہیں کھایا جاتا میرے گھر میں، تو آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح کر سکتے ہیں سب، یا پھر اس کا پانی خشک بھی کر سکتے ہیں۔ میں اب آپ کو آلو جو ہے وہ ایک دفعہ کاٹ کے دکھا دوں، یہ دیکھیں بالکل بڑا مزے کا نرم، اور یہ ہے کہ ٹوٹا نہیں ہے، بالکل بھی گل گیا ہے لیکن ٹوٹا نہیں ہے، تو یہ دیکھیں یہ آلو قیمہ الحمدللہ تیار ہو گئے، بڑے مزے کی خوشبو ہے اور بڑی اچھی شکل ہے۔ مجھے ہمیشہ کمی لگتی ہے میرے کھانے میں دھنیا نہیں ہوتا، تو میں دھنیے کی شدائی ہوں، لیکن دھنیا کہاں سے لاؤں، وہ نہیں ملتا، تو چلیں جی یہ ہری مرچیں میں نے اوپر ڈال دی ہیں، تو رائتہ ساتھ بنا دی ہے، ابھی ہم اس کو دوپہر کے کھانے میں انشاءاللہ کریں گے ٹرائی، لیکن یہ بہت مزے کا ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ ہے، تو آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹس کر کے بتانا ہے، اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ کمنٹس لازمی ہے بھائی، کمنٹس کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے کہ نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔